يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں احادیث کی مختلف کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو حضرت امام ابو اعلیٰ موصلی کے مجموعہ احادیث سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کھودنے کا ارادہ کیا گیا تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ کے لیے قبر بناتے تھے، اور ابو طلحہ زید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مدینہ کے لیے قبریں بناتے تھے، اور آپ لحد بناتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں آدمیوں کو بلوایا اور ایک کو کہا آپ ابو عبیدہ کی طرف جائیں، اور دوسرے نے کہا آپ ابو طلحہ کی طرف جائیں۔ اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر کو کھودو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جانے والے نے حضرت ابو طلحہ کو پایا، وہ حضرت ابو طلحہ کو لے کے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد بنائی۔ جب منگل کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن و غسل سے پاک ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چارپائی پہ رکھا گیا۔ صحابہ کرام کو دفن کرنے کی جگہ میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ کہنے لگے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں دفن کریں گے۔ کچھ کہنے لگے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جنت البقیع شریف میں دفن کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی نبی کا وصال نہیں ہوتا مگر اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کا وصال ہوتا ہے۔ بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی اٹھائی جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، اس کے نیچے قبر کھود دی گئی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں صحابہ کرام کو بلوایا گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا۔ مرد جب فارغ ہو گئے تو عورتوں کو داخل کیا گیا، جب عورتیں فارغ ہو گئیں تو بچوں کو داخل کیا گیا۔ لوگوں میں کسی نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی امامت نہیں کروائی۔ پھر بدھ کی درمیانی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا۔ ایک اور حدیث نمبر 23۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے روایت کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جس جگہ نبی کا وصال ہوتا ہے اسی جگہ اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 24۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا کندھا کھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 25۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدترین عورت ہے، مجھے خوف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے، بس آپ اٹھ جائیں تو کیا ہی بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گی۔ بس وہ آئی اور اس نے کہا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے ساتھی نے میرے ندامت بیان کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے وہ شعر نہیں کہتا۔ اس نے کہا، آپ میرے نزدیک سچے ہیں، اور وہ چلی گئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس نے نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ مسلسل مجھے اس کے دیکھنے سے اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپے ہوئے تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 26۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھ ان اشیاء کے متعلق جھگڑے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چھوڑا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جن اشیاء کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے
بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی حرکت نہیں دی اور میں بھی اس کو کوئی حرکت نہیں دوں گا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ کس کس کو وراثت دینی ہے. ایک اور حدیث نمبر 27. حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 28. حضرت محمد بن حاتب یا حارث فرماتے ہیں کہ ابن زبیر کا ذکر کیا گیا. فرمایا وہ برابر حکومت کے حریص تھے. میں نے عرض کی کیسے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا. عرض کی اس نے چوری کی ہے. فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دو. پھر اس کے بعد اس کو حضرت ابو بکر کے پاس لایا گیا. اس نے چوری کی تھی اس حالت میں کہ اس کے پاؤں وغیرہ کاٹ دیے گئے تھے. حضرت ابو بکر نے فرمایا میں تیرے لیے کوئی شے نہیں پاتا مگر وہی جو تیرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے. آپ تجھے زیادہ جانتے تھے کیونکہ آپ نے مہاجرین کے بیٹوں کو اس قتل کرنے کا حکم دیا تھا. میں ان میں موجود تھا. ابن زبیر نے فرمایا مجھے اپنے اوپر امیر بناؤ. مجھے اپنے اوپر امیر بناؤ. ہم اس کو لے کے جنت بقیع کی طرف آئے. اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا. ایک اور حدیث نمبر 29. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. یہ الفاظ حضرت غسان کی حدیث کے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعائیں سکھائیں میں اس کو نماز میں مانگا کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دعا مانگو اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ بہت ظلم کیا. حضرت قوار یری کی حدیث میں صرف عاصم سے کبیرہ کا لفظ ہے. مزید دعا یہ ہے اے اللہ تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اپنی جناب سے میرے گناہ معاف فرما اور مجھ پہ رحم فرما بے شک تو غفور رحیم ہے. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 30. حضرت ابو خیر سے روایت ہے انہوں نے عبداللہ بن عمر سے سنا. وہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کو دعا سکھائیں میں اس کو نماز میں مانگا کروں اس حالت میں کہ میں اپنے گھر میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دعا مانگو اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا. اے اللہ تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اپنی جناب سے میرے گناہ معاف فرما اور رحم فرما بے شک تو غفور رحیم ہے. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 31. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور ابو موسیٰ کی حدیث میں ہے کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا دجال مشرق کی طرف زمین سے نکلے گا. اس زمین کو خراسان کہا جاتا ہے. اس کی اتباع ایسے لوگ کریں گے جس کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھال یا گنجے کالے سیاہ انگوروں کی طرح ہوگی. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 32. حضرت عمر بن حریث حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے جب ان کے چہرے سے کپڑا اٹھایا گیا تو فرمایا اے لوگوں کیا میں تم کو نصیحت نہ کروں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرقی سرزمین سے نکلے گا. اس سرزمین کو خراسان کہا جاتا ہے. اس کی اتباع سے لوگ کریں گے گویا ان کے چہرے چپٹی ڈھال کی طرح ہوں گے. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 33. حضرت ابو طفیل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا. فرمایا اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین آپ کیا ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وارث ہیں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں تو نہیں وارث بلکہ آپ کے خاندان کے لوگ وارث ہیں. حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ کہاں ہے؟ سیدنا
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بے شک اللہ جب تک اپنے نبی کو کھلاتا ہے پھر اپنے پاس بلاتا ہے، اس کو اس کے قبضے میں دیتا ہے، جو اس کے بعد قائم مقام ہوتا ہے۔ اس میں میری رائے یہ ہے کہ آپ کے بعد یہ مال مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دوں۔ پھر سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 34۔ حضرت عقبہ بن حارث سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ راتوں بعد نماز عصر پڑھ کے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ نکلا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور فرمانے لگے میرے ماں باپ اس ہستی پہ فدا ہوں جو اپنے نانا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ نہیں۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں یہ سن کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 35۔ حضرت عقبہ بن حارث سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تبسم فرما رہے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 36۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضرت معاذ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے زنا کا اقرار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا، پھر دوبارہ اقرار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ رد کر دیا، تیسری مرتبہ اقرار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا۔ میں نے حضرت معاذ سے کہا اگر آپ نے چوتھی مرتبہ اقرار کیا تو آپ کو رجم کیا جائے گا، انہوں نے چوتھی بار بھی اقرار کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باندھنے کا حکم دیا، پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پوچھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ان کے متعلق بھلائی ہی جانتے ہیں، یعنی حضرت معاذ کے متعلق۔ اس کے بعد آپ نے رجم کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 37۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن مالک کی بات کو 4 مرتبہ رد کیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 38۔ حضرت مسعود بن مخرمہ اور مروان بن حکم دونوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں اپنے 110 سے اوپر صحابہ کے ساتھ نکلے، پھر ذوالحیہ کے مقام پہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانوروں سے کلاوہ پہنایا اور ان کو نشان لگایا اور عمرہ کا احرام باندھا۔ عمر بن مسعود سقفی آیا، اس نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ تجھے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا لات کے تھن چوس، کیا ہم بھاگ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے؟ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 39۔ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سوال کیا کہ ان کے لیے اس میراث کو تقسیم کریں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم اس کے وارث نہیں بنتے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 41۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا دفن کرنے کے متعلق، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب نبی کا وصال ہوتا ہے
تو اسے اس جگہ دفن کرنا جو اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو۔ اور حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ دفن کر دو جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 43۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بے شک عبداللہ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وصال ہوا تو ان پہ رویا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں کی طرف نکلے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ان باتوں سے معذور ہوں جو یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا زندوں کے رونے کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 44۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ آپ کے پاس آئے، اپنا منہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان رکھا اور دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کانوں کے درمیان رکھے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے چنے ہوئے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔